تو ہاتھ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب فیروز کی والدہ شانزے کو اس گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جان چکی تھی کہ فیروز کو اس شادی سے روکنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ چاہے شانزے اس گھر میں بہو بن کر آ جائے، لیکن وہ اس گھر میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گی۔ اور شانزے اور فیروز کی شادی کا دن خراب کرنے کے لیے اس نے بیماری کا جھوٹا بہانہ کیا ہے، اور وہ تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ فیروز شانزے کو بھول جاتا ہے اور فوراً اپنی ماں کو ایمرجنسی روم میں لے جاتا ہے، لیکن بی پی چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بی پی تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ہمیں اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے لیے ہمیں کل تک ٹیسٹ رپورٹس آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی فیروز کی والدہ اس بات پر بہت خوش ہیں۔ شانزے جب اپنی شادی کے بعد اس گھر میں آئی تو کسی نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا، اور پہلی رات فیروز ساری رات اپنی ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں گزار دیتا ہے اور شانزے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اگرچہ شانزے فیروز کی والدہ کے لیے پریشان ہے اور دل سے دعا کرتی ہے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں، لیکن شانزے اتنی معصوم ہے کہ اسے فیروز کی ماں کا یہ ڈرامہ سمجھ بھی نہیں آتا۔ تاہم جب وہ پریشانی میں فریال کو فون کرتی ہے اور اسے فیروز کی والدہ کی حالت کے بارے میں بتاتی ہے تو فریال ایک لمحے میں سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب فیروز کی ماں کا جھوٹا بہانہ ہے۔ اور جب فریال جہاں پر شانزے سے بات کر رہی ہوتی ہے تو شہرام بھی اوپر سے آ جاتا ہے اور یہ ساری بات فریال شہرام کو بتا دیتی ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی کوئی نیا پلان ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی نئی سازش کر رہی ہے، اور فریال کہتی ہے کہ میری بہن بہت معصوم ہے، اگر وہ عورت شانزے کو اس طرح ٹف ٹائم دیتی رہی تو شانزے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیسے بہرحال فریال کو فیروز پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ شانزے کے گھر کے حالات کو نہ صرف بہتر کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ ہر اچھے برے حالات میں شانزے کے ساتھ کھڑا بھی رہے گا۔ فریال شہرام سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو اور چچا اور خالہ کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، آپ خود سوچیں کہ حالات مزید خراب ہوئے تو آپ کیا کریں گے، کیا تم یہاں سے شانزے کو بھی طلاق دلوا دو گے؟ جب شانزے فیروز سے محبت کرنے لگی ہے اور اسی صدمے سے گزرنا پڑے گا اسے جیسے کہ وہ پہلے صدمے سے گزرتی آئی ہے جس سے وہ ریحان سے طلاق کے بعد گزری تھی، اور فریال شہرام کو یقین دلاتی ہے کہ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، سب ٹھیک کر دوں گی، جبکہ شہرام کو بھی فریال پر پورا بھروسہ ہے کہ اگر اس نے اس معاملے کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہے تو اسے ضرور ٹھیک کرے گی۔ لیکن ناظرین اصل مزہ تب آتا ہے جب اگلے دن شانزے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی ہے باہر اور بہت خوشی سے فیروز کی ماں کو سلام کرتی ہے، لیکن جیسے ہی فیروز کی ماں شانزے کو دیکھتی ہے وہ تو یہاں پر اس پہ آگ کی طرح برسنے لگتی ہے اور اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی وہ اعتراف کرتی ہے کہ کل رات اس نے جان بوجھ کر بیماری کا بہانہ کیا تھا، اور شانزے سے کہتی ہے کہ تم نے کیا سوچا کہ تم اور فریال مل کر میرے بیٹے کو پھنسا دو گی اور تم اسے مجھ سے چھین لو گی۔ میں بے سہارا ماں نہیں ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے جال سے کیسے آزاد کروانا ہے۔ شادی کے پہلے ہی دن فیروز کی والدہ کے یہ الفاظ سن کر شانزے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ تو بہت زیادہ حیران بھی رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے فیروز کی ماں۔ اس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اب اس کے خلاف بہت بری سازش ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی اجنبی کے گھر جاتی ہے تو اس کا اس طرح استقبال ہوتا ہے تو اس لڑکی کو پریشان ہونا پڑتا ہے، لیکن یہاں اچھا ہوا کہ فیروز نے خود ماں کی ساری باتیں سن لی اور اب یقیناً فیروز اپنی ماں کو صاف صاف بتا دے گا۔ لیکن آج کے بعد اگر آپ نے میری بیوی سے کچھ بھی ایسی بات کہی یا اس طرح کی کوئی بھی بات کہی تو میں اس گھر کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، میں الگ گھر میں اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ کو ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ورنہ بیچاری شانزے شاید ساری زندگی فیروز کی ماں کی باتیں سنتی رہتی، لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اسے فیروز سے شکایت ہو۔ اور دوسری طرف وہی ملازمہ جو جہاں پر فریال کے گھر میں موجود ہے، زینیا نے جو جہاں پر جاسوسی کے لیے اسے گھر بھیجا ہوا ہے، اور اس کا سین اب بغیر کسی وجہ کے طویل کیا جا رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا شہر میں ملازمین کی کمی ہے، ایک چلا جائے تو دوسرا مل جاتا ہے، کیا اب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی؟ کیا اس نے فریال کو دھکا دینے کی کوشش کی تھی اور اسے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں؟ لیکن زینیا اس سے کہتی ہے تم واپس جاؤ گی اور سب سے معافی مانگو گی اور گڑگڑاؤ گی تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں اور تم اس گھر میں رہ سکو، کیونکہ اس گھر میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ملازمہ پھر یہاں پر سوچ لیتی ہے اور اسی گھر میں واپس چلی جاتی ہے اور سب سے معافی مانگتی ہے اور فریال کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہے کہ پلیز فریال بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، میں بہت غریب ہوں اور مجھے نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فریال کا دل بہت نرم ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ فریال نہ صرف ملازمہ کو یہاں پر معاف کر دے گی بلکہ اسے کام پر واپس بھی رکھ دے گی۔ اب یہاں پر وہ جیسے ہی معافی مانگتی ہے تو شہرام بھی سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ شہرام تو یہ اس کا بہت زیادہ غصہ ہونے لگتا ہے، شہرام تو اس کو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن فریال ہی ہے جو نرم دل رکھتی ہے اور اس کو معاف کر دیتی ہے، اور شہرام کو بھی یہ بات کہتی ہے کہ آپ بس اسے ایک موقع دے دیں، اسے معاف کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسی لڑکی ہے۔ تاہم جب حقیقت اس کے سامنے آ جائے تو اس سے اس کی مالی مدد کرنی چاہیے، لیکن اسے
کبھی بھی اس کام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ایک بار یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ملازمہ فریال کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب یہ ڈرامہ اور اس ڈرامے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جب ملازمہ یہاں پر کام پر واپس آتی ہے تو لہٰذا زینیہ اسے کہے گی کہ وہ فریال اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کا کام جلد از جلد ختم کر دے۔ ٹھیک ہے ناظرین، مجھے یہاں دوسری بات سمجھ نہیں آئی کہ جب دانش کو زینیہ کی ناپاک ارادوں کا پتہ چلا وہ پھر ریکارڈنگ شانزے کو کیوں بھیجتا ہے؟ اسے ریکارڈنگ براہ راست شہرام کو بھیجنی چاہیے تھی یا فریال کو بھیجنی چاہیے تھی، اور فریال شانزے سے کیوں درخواست کرتی ہے کہ وہ ریکارڈنگ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے؟ وہ بہت پریشان ہوگا، کیونکہ حالانکہ وہ اس بات کو چھپانے والی نہیں ہے، دراصل وہ یہ سب گھر والوں کو بتانے والی ہے تاکہ سب زینیہ سے یہاں پر چوکنا رہ سکیں۔ اور دانش نے نہ صرف زینیہ کی آواز کیوں بھیجی اور اس نے یاسمین یا رخسانہ کی آواز کیوں چھپائی، یہ سب باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ سیرت اپنے انجام کو بہت قریب ہے، کیونکہ اسے پتا چلا ہے کہ اس کی سہیلی شیری نے اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ سیرت نے سارے پیسے لینے کے بعد وہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکی ہے اور سب کچھ یہاں پر سیرت کا چھین کے چلی گئی ہے۔ اور جب سیرت اپنے برادر کے کاغذات لے کر وکیل کے پاس جاتی ہے تو وکیل کا کہنا ہے کہ یہ بات ان دستاویزات میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ آپ نے اپنا پلازہ صرف تعمیر کے لیے دیا ہے اس کو، یہ کسی کو کرائے پر دیا ہوگا۔ در حقیقت ان دستاویزات پر صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا پلازہ بیچ دیا ہے اور کسی کو سیل کر دیا ہے۔ اور یہ سن کر سیرت کے پیروں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے، اور اصل مزہ تو تب آئے گا جب سیرت کا بنگلہ بھی یہ اس کے ہاتھوں سے جائے گا، کیونکہ سیرت نے اس بنگلے کے کاغذات بینک میں رکھ کر قرض لیا تھا پہلی بار جب اسے اپنا پلازہ بنانا پڑا۔ اور ناظرین دوسری طرف دانش بھی زینیہ کی ہر جھوٹ کا مزہ لے رہا ہے اور صرف صحیح وقت کا انتظار ہے۔ جیسے ہی زینیہ اور دانش کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دانش کو لگتا ہے کہ وہ اس بچے کو لے جائے گا، زینیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اسے اس گھر سے نکال دے گا، جبکہ زینیہ کی ماں سیرت کا گھر پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ پتہ نہیں ان دونوں ماں بیٹی کا کیا بنے گا، جبکہ دانش پہلے ہی اس پر یقین کر چکا ہے فیروز اور شانزے کی شادی پر جانے کے بعد کہ شہرام نہ صرف زینیہ کو پوری طرح بھول گیا ہے بلکہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین مجھے لگتا ہے کہ زینیہ اور سیرت نے جو کچھ بھی کیا ہے باقی سب کے ساتھ کیا ہے، اب یہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ مصنف نے ان دونوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے، اس کی جگہ ایک نیا ڈرامہ ریپلیس ہونے والا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا یہاں پر زینیہ اپنی چال میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا فریال کا بچہ یہاں پر مسکیریج کروا پائے گی یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر جو اس نے ملازمہ اپنی اس گھر میں بھیجی ہے کیا اس کے لیے سامنے آ پائے گی یا نہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی زینیہ کا بچہ ہوگا تو دانش اس سے اپنا بچہ چھین کر اس کو طلاق دے دے گا، اسے اس گھر سے نکال دے گا، جبکہ دوسری طرف سیرت کو بھی اس چیز کی سزا مل چکی ہے، اس سے بھی سب کو چھین چکا ہے، اور دوسری طرف زینیہ کو بھی اب اس کی سزا مل جائے گی۔ تو یہاں پر ان دونوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔